العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين المخاطب طه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات یہ قرآن مجید کا نہایت ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ جو سب کی زبان پر ہے. یہ سورہ مبارکہ شہزادی کونین، خاتون جنت، مادر حسنین، صدیقہ طاہرہ، انسی حورہ، حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا مکمل قصیدہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. اس سورہ مبارکہ کی شرح نہیں کرنا ہے اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. شعراء کرام کے الحمدللہ فہرست طویل ہے. بس ایک اصول ہے کہ تھوڑی دیر تقریر ہوتی ہے. یہ خاص باتیں عرض کروں گا. یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس نے مرسل اعظم کو جو ابتر کہتے تھے ان کو ابتر بنا دیا. تو مرسل اعظم کتنا خوش ہوں گے، کتنا مسرور ہوں گے. ہم بھی آج خوشی منا رہے ہیں، مرسل اعظم کی خوشی کے ساتھ ہم شریک ہیں. فاطمہ زہرا کی عظمت، ان کا وقار، ان کی بلندی کون بیان کر سکتا ہے جب خداوند عالم ان کی مدح کر رہا ہے، خداوند عالم ان کی ثنا کر رہا ہے. ابھی آپ حدیث کے سامنے سماعت فرما رہے تھے کہ فاطمہ زہرا کی رضا کی چھاؤں میں مرسل اعظم بھی آ گئے ہیں، امام حسن بھی، امام حسین بھی، مولا کائنات اور فاطمہ زہرا. تو سب سے پہلے زمانہ پہچانے کہ جب ان کی چادر کی عظمت یہ ہے، وقار یہ ہے، تو شہزادی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. کیسے کوئی ان کی کما حق امید کر سکتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی رضا ایسی تھی کہ جب سر ڈھانکتی تھی پاؤں کھلتا تھا، جب پاؤں ڈھانکتی سر کھل جاتا تھا. لیکن یہی چادر جو حدیث قصہ میں آپ نے سماعت فرمایا اور برابر پڑھتے رہتے ہیں کہ مرسل اعظم بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، شہزادی بھی آ گئی، مولا کائنات بھی آ گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ چادر کی عظمت یہ ہے کہ جتنا مجمع بڑھتا جا رہا ہے چادر پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو چادر کی عظمت کیا ہے، چادر کا وقار کیا ہے؟ جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، پتھر کھا کھا کے تبلیغ کی ہے. اتنے پتھر آپ کے اوپر پھینکے جاتے تھے کہ آپ سراپا پتھر میں بند ہو جاتے تھے. تبلیغ کرتے رہے، جبریل آتے تھے، اپنے پروں سے پتھر کو ہٹاتے تھے، ہوا دیتے تھے پروں کی،
آپ کو صحت ہوتی تھی، پھر وہی انداز، وہی تبلیغ، زمانہ پہچانے چادر فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ لیکن جب کشتی سے لوگ اترے ہیں جودی پہاڑ پر تو تمام تفسیروں میں یہی ملتا ہے، آپ جانتے بھی ہیں، کل 80 مسلمان تھے، جس میں 72 نے کلمہ پڑھا تھا، 8 گھر کے لوگ تھے، تو 80 مسلمان۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں کل 80 مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کہنا چادر فاطمہ زہرا کا کہ جو کام اللہ کے نبی نے 950 برس میں کیا، وہ کام ایک لمحے میں فاطمہ زہرا کی چادر نے کیا۔ رضا کے نور کو دیکھ کر 80 یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ شہزادی کی چادر کی عظمت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے۔ در زہرا زہرہ چلا ہے، لوگ سجائے ہیں اپنا مکان، نہ وہاں سے زحل چلا، نہ جوزہ، نہ مشتری، نہ کوئی ستارہ۔ ارے زہرہ آ رہا ہے، جب زہرہ آ رہا ہے تو در زہرا ہی پر آئے گا۔ ستارے نے منزل چھوڑی، شہزادی کی نظر پڑی، ستارہ چلا، آواز دی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ستارہ آیا، پہچان کے طواف کرتا ہوا آ گیا در زہرا پر، فاطمہ زہرا کے خانہ اقدس کا طواف کرنے لگا تو شہزادی نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ستارہ جانے لگا تو آواز دی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے یہ ہے ستارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، اگر کائنات پر آ جائے تو پوری دنیا پر چھا جائے گا، تو کیسے آیا مدینے گلیوں میں، کیسے چلا، فاطمہ زہرا کے گھر کا طواف کیسے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے کہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا بڑا آپ نے ستارہ طے کیا ہے، کتنا بڑا ستارہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور بڑا ستارہ میں کہتا ہوں، مگر آیا در زہرا پر آیا، گھر کا طواف کیا، چلا گیا۔ کہ یہ کیسے؟ کہ ستارے کی عظمت تو آپ نے دیکھی، گھر کی بلندی نہیں دیکھی، گھر کی رفت نہیں دیکھی، گھر کی عظمت نہیں دیکھی۔ ارے یہ در وہ در ہے کہ جو یہاں آتا ہے چھوٹا بن کے آتا ہے، یہاں جو آتا ہے چھوٹا بن کے آتا ہے۔ رضوان وہاں داروغ جنت ہے، یہاں خیاط بن کے آتا ہے، وہاں جبریل ملائکہ ہیں، یہاں خادم بن کے آتے ہیں۔ جو یہاں آتا ہے چھوٹا بن کے آتا ہے۔ ستارہ لاکھ بڑا ہو، لیکن در زہرا کی عظمت کو جب دیکھا تو سمٹ شہزادی کی عظمت، شہزادی کے وقار، شہزادی کی بلندی، کس میں دم ہے، کس میں طاقت ہے، کوئی کما حق کو بیان کر سکے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ شعراء کرام کی فہرست طویل ہے اور وقت ہے زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ زہرا وہ ہیں جب چکی چلاتی ہیں تو آیت آتی ہے، فاطمہ زہرا کی ہر ادا قرآن کی آیت بنتی جا رہی ہے۔ چکی چلا رہے تو آیت آئی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لکھا علامہ سیوطی میں لکھا کہ فاطمہ زہرا چکی چلا رہی تھی، مرسل آدم نے آواز دی میری بیٹی فاطمہ، دنیا کی ساری تلخیوں کو آخرت کی شیرینی حاصل کرنے کے لیے برداشت کر لو۔ جیسے جملہ یہ کہا دریچے وہی کشادہ ہوئی، جبریل امین بارگاہ رسالت میں آواز دی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب چکی چلاتی آیت آتی ہے، اگر آپ کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں وہاں چلی جائیں گی تو سورہ دہر کا نزول ہوگا۔ صلوات محمد والے پر کہ فاطمہ زہرا ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے۔ ایک دو باتیں آپ سے کر دوں کہ جناب ام ایمن آئی ہیں، دیکھا فاطمہ زہرا گہری نیند سو رہی ہیں، مگر چکی چل رہی ہے، جھولا جھول رہا ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، دیکھ کے پریشان ہو گئی، مرسل آدم کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ شہزادی سو رہی ہے مگر چکی چل رہی ہے، جھولا جھول رہا ہے اور تسبیح کے دانے گر رہے سرانے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مرسل آدم نے فرمایا گرمی کی شدت ہے، لو ہے، تپش ہے، میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، تو اللہ نے فاطمہ زہرا پر نیند طاری کر دی ہے۔ اب جب نیند طاری کر دی تو کام رکنے والا نہیں، جھولا جھولتا رہے، تسبیح کے دانے گرتے رہے، جس کا ثواب نام اعمال فاطمہ زہرا میں لکھا جائے۔ آواز دی میں نے سلایا ہے، انتظام میں کرتا ہوں، جبریل جاؤ جا کے چکی چلاؤ، میکائیل جاؤ جا کے جھولا جھولاؤ، اسرافیل جاؤ جا کے تسبیح پڑھو، صلوات محمد و آل محمد پر۔ اچھا ابھی
مجمع جو ہے اکٹھا کرنے کے لیے کچھ باتیں اور عرض کر دوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ مومنین سب انتظار میں شورائے کرام کے ہیں، تو جب ان کے انتظار میں تو میں کاہے کو زیادہ دیر تک تقریر کروں، لیکن تھوڑی دیر اور صلوات پڑھ کر نماز پڑھیں۔ فاطمہ زہرا کی چادر کی ضیاءپاشی دیکھ کر 80 یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جب چادر وہاں گئی 80 یہودی مسلمان ہو گئے، اگر شہزادی خود جائیں گی تو کیا ہوگا؟ تو 500 یہودی کلمہ پڑھیں گے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ کہ فاطمہ زہرا کی شان، فاطمہ زہرا کی عظمت، ان کا وقار، ان کی بلندی، قرآن مجید قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ میں ابھی کتاب ایک دیکھ رہا تھا علامہ ملسی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی بحر الانوار، اس میں شہزادی کا عجیب میں نے ذکر پڑھا چاہتا ہوں کہ شہزادی کی بارگاہ میں عرض کر دوں، آپ حضرات صلوات پڑھ کے سماعت فرمائیں۔ مرسل اعظم ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، خود یہ فرماتے ہیں کہ مرسل اعظم نے نماز عصر پڑھی اور پڑھائی، ہم سب پیچھے اقتداء میں تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا، جب نماز ختم ہوئی تو حضور مخاطب ہوئے مجمع کی طرف، کیا دیکھا، ایک سائل آ گیا، سن رسیدہ، بوسیدہ لباس پہنے ہوئے، سر پہ باما بھی نہیں، پاؤں میں سوجن، پیدل چلتے چلتے تھک گیا تھا۔ مرسل اعظم نے مزاج پوچھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ایسا سائل ہوں کہ میرے پاس لباس بھی نہیں ہے، بھوکا ہوں، سواری بھی نہیں ہے، پاپیادہ راستہ طے کرتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ مجھے لباس چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ جب اس نے سوال کیا تو مرسل اعظم نے آواز دی، نیکی کا راستہ دکھانے والا بھی نیکی والا ہوتا ہے، بلال جاؤ اس کو لے جا کر در زہرا پر پہنچا دو۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ بلال اٹھے، سائل کو لے کے در زہرا پر آ گئے، یہاں پر دق الباب کیا، جناب فضہ نے پوچھا کہ کون؟ جواب دیا میں سائل ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ تو شہزادی نے اپنا گردن بند فضہ کے حوالے کیا، جاؤ اس کو دے دو، اس کی مشکل دور ہو جائے گی، مفلسی ختم ہو جائے گی۔ وہ لے کے آیا مرسل اعظم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے یہاں سے یہ گردن بند عطا ہوا ہے۔ کہا جاؤ فروخت کر لو، تمہاری مشکل دور ہو جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی۔ جناب عمار یاسر اٹھے، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں خرید لوں۔ کہا عمار یہ تو فروخت ہو رہی ہے، خرید لو۔ عمار یاسر لے کے بڑھے، سائل کو لے کے جا رہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے لباس چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ عمار یاسر نے لباس بھی دے دیا، کھانا بھی کھلا دیا، ایک ناقہ بھی دے دیا اور 200 دینار بھی عطا کر دیے۔ مالا مال ہو کے آیا مرسل اعظم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں شہر ہو گیا، مجھے لباس مل گیا، مجھے سواری بھی مل گئی، متوجہ رہ گیا حضرات۔ عمار یاسر نے وہ گردن بند لے کر کے معطر کیا مشک و عنبر سے، یمنی چادر اعظم کو دے دو اور میں تمہیں بھی انہی کے حوالے کر رہا ہوں، ہبا کرتا ہوں۔ جب وہ سائل وہ عمار یاسر کا تحفہ آیا مرسل اعظم کی بارگاہ میں، اللہم صلی ارے مشک و عنبر سے جو ہے وہ یمنی چادر معطر کی گئی تھی۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ تو مرسل اعظم کے پاس عمار یاسر نے بھیجا، یہ غلام تم کو بھی حوالے مرسل اعظم کرتا ہوں، یہ منی چادر اور یہ گردن بند یہ بھی مرسل اعظم کے حوالے کرتا ہوں۔ مرسل اعظم مسجد میں ہیں، آواز دی کہ تم جا کے یہ فاطمہ زہرا کے حوالے کر دو۔ بلال لے کر آئے، جب یہاں پر آتے ہیں جناب فضہ نے سوال کیا تم کون؟ کا ایک شاعر دروازے میں کھڑا ہوا ہے۔ فضہ نے جب سوال کیا پوچھا، کہا کہ میں آیا ہوں ملاقات کر لیجئے۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ ایک غلام کھڑا ہے، کہا کیوں آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ مجھے دیا میرے آقا نے یمنی چادر، اس میں گردن بند ہے اور مجھے آپ کے حوالے کیا مرسل اعظم نے۔ عمار یاسر نے مرسل اعظم کے حوالے کیا، مرسل اعظم نے فاطمہ زہرا کے حوالے کیا۔ اب فاطمہ زہرا نے یمنی چادر فضہ کو دے دی اور غلام کو آزاد کر دیا، گردن پر گھر میں رکھ لیا۔
تو غلام مسکرانے لگا. فضا نے پوچھا مسکراتے کیوں ہو؟ کہا میں اس گردن بند کی برکت پر مسکرا رہا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیا، لباس بھی دے دیا، سواری بھی دے دی، اور پلٹ کے اپنے مالک کے پاس آ گیا. فاطمہ زہرا ہے. بس آخر کلام میں زحمت تمام کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا، ان کا وقار کیا ہے. آپ حضرات توجہ سامان فرمائیں انشاءاللہ. یہ مکمل تقریر گھنٹے کی ہو جائے گی. فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے؟ اگر سارے انبیاء سب بسب بیٹھے ہوں، سارے مرسلین سب لگائے بیٹھے ہوں، فرشتوں کا مجمع ہو، سب بسب مجمع دکھائی دے رہا ہے، اگر اچانک تاجدار انبیاء آ جائیں تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے، نوح بیٹھے رہیں گے، ابراہیم بیٹھے رہیں گے، فرشتے بیٹھے رہیں گے؟ یہ سارا مجمع فرشتوں کا، انبیاء کا، مرسلین کا، صدیقین کا، صالحین کا تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا. زمانہ پہچانے شان فاطمہ کہ انبیاء، مرسلین، صدیقین، فرشتے جس کے مل کی تعظیم کرے وہ تاجدار انبیاء ہے، اور تاجدار انبیاء جس کی تعظیم کرے وہ فاطمہ زہرا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.